روزہ اور زکوٰۃ اسلامی عبادات کا نظام محض چند ظاہری افعال یا جسمانی مشقت کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ انسانی روح کی بالیدگی اور معاشرتی استحکام کا ایک جامع ضابطہ ہے۔ روزہ اور زکوٰۃ دین مبین کے وہ دو بنیادی ستون ہیں جو بیک وقت انسان کے باطن کی صفائی اور اس کے مال کی پاکیزگی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اچھا، روزہ جہاں انسان کو ضبط نفس کی تربیت دے کر اسے بھوک اور پیاس کے ادراک کے ذریعے تقوی کی منزل سے آشنا کرتا ہے، لیکن اصل مقصود تقوی ہونا چاہیے۔ یعنی روزہ بھی آپ رکھ رہے ہیں تو تقوی مل رہا ہے کہ نہیں، یعنی برائیوں سے بچ رہے ہیں کہ نہیں، صرف بھوکے تو نہیں ہیں، یہ بھی غور کرنا ہے۔ روزے کا یہ ایک ادراک، ہمیں یہ شعور ملتا ہے تقوی کی طرف۔ وہیں زکوٰۃ صاحب ثروت کے دل سے مال کی محبت نکال کر اسے معاشرے کے محروم طبقات کا دست بازو بنا دیتی ہے، یعنی کہ جو محروم طبقات ہیں ان کا دست و بازو بنا دیتی ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ جو بظاہر 11 مہینے تک محروم تھے، لیکن یہ احساس بھی بیدار کر دیا زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے کہ بھائی ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی بھی مدد کرنی ہے۔ اچھا، یہ دونوں عبادات مل کر ایک ایسا انفرادی اور اجتماعی کردار تشکیل دیتی ہیں جو نہ صرف آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے بلکہ انسانی صحت اور معاشی توازن کے حوالے سے دنیاوی برکات کا بھی سرچشمہ ہے۔ اچھا، یہ تو کہتے ہیں نا بھائی آخرت کا بڑا فائدہ ہوگا، ہم تو آخرت کے لیے کر رہے ہیں، یقیناً آخرت کا فائدہ ہے، لیکن بندہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ آپ کی دنیا کو بھی شاندار کر دے گی۔ یعنی ایک بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کی ادائیگی کر رہا ہے تو اس کی دنیا اچھی نہیں ہوگی؟ یقیناً اچھی ہوگی بھائی۔ وہ اپنے عمل سے لوگوں کی ظاہری اعتبار سے دنیا اچھی کر رہا ہے تو اس کی کیوں نہیں ہوگی؟ عبادات کے تئیں بڑھتی ہوئی غفلت اور فرائض سے دوری دور حاضر کا ایک المیہ بن چکی ہے۔ بالخصوص نوجوان نسل میں روزے جیسی عظیم عبادت کی اہمیت کا کم ہونا اور اسے محض ایک بوجھ تصور کرنا ایک ایسی فکری کجی ہے جن کے سنگین اخروی نتائج سے آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہاں، یہ ابھی اگر آنکھیں کھل گئیں اور ابھی یہ ذہن بن گیا کہ بھائی یہ آخرت میں کیا ہوگا، تو بندہ ذہن بن جاتا ہے نا، سمجھے کہ کرم ہو گیا اس پر، اس کو موقع مل گیا سنورنے کا۔ روزے کی اصل روح محض افطار کے دسترخوانوں تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصود وہ روحانیت ہے جو انسان کے اخلاق و کردار میں سارا سال جھلکنی چاہیے۔ ہاں، یعنی میں تو کبھی مثال دیتا ہوں، مجھے عجیب ہی لگتا ہے، یہ بہت نیچے آ کر مثال دینی پڑتی ہے۔ ایک بندہ ہندوستان پاکستان کے کسی گاؤں میں پلا بڑھا اور وہ دنیاوی جو ترقی ہے وہ اس سے آشنا نہیں ہے، مگر وہ کسی ذریعے سے سفر کر کے ایک ایسے ملک میں پہنچ جاتا ہے جو ترقی یافتہ ہے۔ بھائی 6 مہینے کے بعد جب وہ وہاں سے لوٹا تو حیران رہ گئے علاقے والے، اتنا اپڈیٹ سافٹ ویئر کیسے ہو گیا اس کا؟ اچھا، کمال بات یہ کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ بھی ایسا ہوا تھا کہ پھر 6 مہینے اپنے علاقے میں رہنے کے بعد دوبارہ جب اس ملک میں لوٹتا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ دوبارہ اپنے گاؤں جیسا ہو جاتا پرانا والا، نہیں، وہ ایک مرتبہ جو چینج ہو گیا تھا وہ چینج اس کے اندر اب موجود ہے۔ تو بھائی یہ 1 مہینہ بلا تمثیل 1 مہینہ جو رمضان نے ہمیں بدلا ہے، تو یہ بدلاؤ ہمارے اندر 11 مہینے برقرار کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی روشنی، اس کا اجالا، اس کی چمک کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ہم اچانک سے 360 کا ٹرن کیسے لے لیتے عید میں؟ تو ناظرین کرام، یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح مال کی زکوٰۃ ادا کرنے میں جو ایک سالانہ بنتی ہے، کوتاہی برتنا، اسے دنیاوی اخراجات پر قربان کر دینا ایک ایسا رویہ ہے جو نہ صرف برکت کو ختم کرتا ہے بلکہ سخت وعیدوں کا پیش خیمہ بھی ہے۔ یہاں پہ یہ سمجھنا لازمی ہے کہ زکوٰۃ کا نظام مال کی تطہیر کا نام ہے، جس میں حلال و حرام کے امتیاز کو ملحوظ رکھنا بنیادی شرط ہے، کیونکہ ناپاک ذرائع سے حاصل شدہ مال کبھی بھی صدقہ و خیرات سے پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی کانسیپٹ کلیئر کر لیں بھائی۔ مطلب لوگوں کا مال غصب کر کے، کرپشن کر کے، سود کا مال جمع کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ صدقہ و خیرات کرو گے سب کلیئر؟ نو بھائی، دنیاوی طور پر تو تمہیں کوئی کلین چٹ دے سکتا ہے، پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، معاشرتی ہمدردی اور سفید پوش طبقے کی معاونت زکوٰۃ کے نظام کا ایک نہایت ہی حساس پہلو ہے۔ ہاں، ایک صاحب خیر کے لیے اصل امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو کس طرح صرف کر کے مستحق تک پہنچا رہا ہے، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس انداز سے وہ معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی ہو سکے۔ زکوٰۃ کی رقم کو محض عارضی ضرورتوں کی تکمیل کے بجائے ایک دیر پا معاشی استحکام کا ذریعہ بنانا اور معاشرے کے ان خوددار لوگوں تک پہنچانا کہ جو مستحق بھی ہوں اور دست سوال دراز بھی نہ کرتے ہوں، ان کی مدد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ کی اور روزے کی درست ادائیگی کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔
بھی ملاتا ہے